سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به سبحان اللہ. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان اللہ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے. جے بولے منہوں پھل کھڑ دے گفتار دیاں کیا باتاں نے. انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن. جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیاں کیا باتاں نے. صدر ذی وقار واجب الاحترام میرے بزرگوں بہت ہی پیارے نوجوان ساتھیوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز علماء کرام اہلیان علاقہ مہمانان گرامی قدر خصوصاً جو نام میں نے کچھ پوچھے یا مجھے پتہ ہے حضرت اقدس قاری محمد امین صاحب قاری محمد نذیر صاحب مولانا دال حسین اختر صاحب
قاری عبد الشکور صاحب، قاری معاذ صاحب، دیگر سارے علماء جن کا نام نہ لے سکا بے گرامی نہیں جاتے. اور یہ بھی میرے پوچھے کہ اسلام کے کون کون سے ہیرے ہیں. میں تھوڑا آگے کریں. یس یس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مہربانی. ہم تو تابع نوکر آ رہے ہیں. تم منہ پر کہو گے تو انشاءاللہ سے چاکلیٹ لگا کے چوس لگ جائیں گے. تابع دار ہو گئے نوکر کی طرح فرق. گھر میں بیوی کے تابع مسجد میں تمہارے تابع نہیں ہے. جی 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 نو سر تو انشاءاللہ مسجد کا امام ہو خطیب ہو مؤذن ہو اس کی زبان پہ انشاءاللہ نو سر ہے. یس سونے پر سہاگا ہے کرم والی میں یہ زندگی کا ایک لاڈ پیار ہے. جو اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر سکا اس سے خیر کی امید مت رکھو. یہ زندگی کے مشاہدے تجربے کی بات نہیں. اللہ والوں کی سفید داڑھی کی برکت سے زندگی میں بیٹھ کے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں وہ نبی کی امت کے لیے انسان ہی اپنے اچھا نہیں. جسے اپنے گھر والوں کو اس بات کر کر انہیں ہنسانا نہیں آتا وہ نبی کی امت کو کہاں سے تبلیغ کرے. اس لیے قیامت کے دن انسان کے بارے میں سب سے پہلے اس کے گھر کے بارے میں پھر پوچھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھتا تھا کتنی نفل پڑھتا تھا. پھر پوچھا جائے گا کتنے ہنس ہنس کے خیرات کر کیا. پہلے یہ بتا جس کے ساتھ بستر پہ لیٹتا تھا اور جن کو اپنا مستقبل سمجھتا تھا ان کے دلوں کے اندر کتنی اپنی محبت کا گھر پیدا کر کے آیا. انسان اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرے. تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میرے گھر جانے سے میرے بچے میرے سے چھوٹے تو نہیں ہوتے. میرے بچوں کا سانس تو نہیں نکل جاتا میرے گھر جانے سے. اور ایک بہن بھائی سے پوچھتی ہے بھائی بہن سے تم چلے گئے گھر اب چلے گئے گھر. اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کرے. تیری زبان پر تیری جیب میں مال تو ہے تیرے سینے میں نبی والے اخلاق نہیں ہیں. کوشش کرو اپنے گھروں میں وقت دیا کرو بھائی. چوکو چراہوں میں کتے بلے پھرتے انسان کا کام نہیں آتے. صحیح بات ہے. بے شک جانوروں کا کام ہے بھاؤ بھاؤ کرتے پھرنا. انسان کا کام ہے بات سے نسلی سمجھتا کتنا بے وقوف آدمی تھلے پہ بیٹھا ہے موبائل چلا رہا ہے گھر کے اندر بچے ہیں بہنیں ہیں ان میں جا کے بیٹھ کے سارے دور ہو جائے گے تارے جاتے ہیں گھر پر نہیں جاتا. گو کہ میرا موضوع یہ نہیں ہے ربیع الاول کے حوالے سے سیرت کے پروگرام اور حضور سب کے لیے رحمت اللہ ہے. بے شک سبحان اللہ. میں رحمت بن کے نہیں آیا میں لوگوں کے لیے رحمت بن تو رحمت بن کے آیا. سبحان اللہ. انسان اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی عقل سے نہ پہچانے اللہ کے قرآن. آج کا یہ اتنا بڑا پروگرام جب یہ غفیر عوام الناس کا جامع مسجد ربانی کے اندر مولانا عبد الشکور صاحب بھی ان کی پرخلوص دعوت آپ اور میں یہاں حاضر ہوں. اور یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور دنیا کی زندگی کامیاب بنا کر مرے اور آخرت کے اندر اس دنیا کی زندگی پر آخرت کی ناکامی اور کامیابی. کس نے کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی بناؤنا اور آخرت کی زندگی کامیاب. دنیا کی زندگی بنے گی تو آخرت کی زندگی بنے گی. دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو اعمال کے اندر جگہ بنائی ہے. نیکی کر لو تب بھی برائی کر لو تب بھی کوئی تمہارا ہاتھ رکے گا نہیں. دیکھ ضرور رہا ہے. 2 سیکیورٹی گارڈ یہاں وہ لکھ ضرور رہے ہیں منع نہیں کان کے قریب ہے لیکن کہیں نہیں نہ کرتا ہے. تو یہ کرنا چھوٹ گیا. میں منع کر رکھا ہے کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی. لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا پھر ہم تیری زبان کو ہلنے نہیں دینا جا رہا. میرا وجود ہمیں سلوہے کی طرح کھڑا کر دیں گے پھر ہم تیرے سے گن گن کے بدل دیں گے جو دنیا کے اندر ہمارے نبی کے دل کو توڑ کے
تو اس لیے بہت ساری زندگی گزر گئی اور اتنی سی زندگی رہ گئی. اتنی سی زندگی میں توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ بہت بڑی زندگی میں جو گناہ ہوئے سارے اللہ معاف. انسان کی زندگی اس وقت خود غرضی والی گزر رہی ہے. میں بن جاؤں, میرا مکان بن جائے, میری اولاد بن جائے, میرا گھر بن جائے, میرا کاروبار بن جائے, اس کے علاوہ اس کی سوچ نہیں ہے. یہاں تک ہم نے اپنے معیار زندگی کو بتا دیا ہے کہ آج ہماری شخصیت کی جو پہچان ہے وہ کپڑا, گھڑی, موبائل, قومی جوتا, گاڑی, موٹر سائیکل کی شخصیت کی پہچان ہے. اگر انسان کی شخصیت کی یہ علامت ہے تو اس سے بڑا یقین ہے انسان. یار پیسے سب کچھ ہے, یار ایسے کہتے ہو, اور یہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس کی عادت پتہ کب سے لگی؟ بچہ 7, 8, 9, 10, 11, 12 مہینے کا ہے, سال کا ہے. جب وہ رونے پر آتا ہے, بچی رونے پر آتی ہے, اس کو چپ کرانے کے لیے چھوچنا ہاتھ میں دیں گے, کھلونا ہاتھ میں دیں گے, ٹوائے ہاتھ میں دیں گے, گاڑی ہاتھ میں دیں گے, نہیں چپ کرنا. اس 9-10 مہینے کے بچے کو اتنی پیسے کی پہچان ہو گئی کہ 10 روپے کا نوٹ نکال کے جو بچہ بھی چپ ہو جائے گا. جب انسان کی زندگی کی کامیابی اور اس کا معیار پیسہ بن جائے تو میرے بھائیوں گھروں سے کم نکلو, اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھا کرو, توبہ استغفار زیادہ کیا کرو, درود شریف سے میری زبان کو مسلسل حرکت میں رکھو اور اپنے دل کے اندر خوف رکھو. کوئی پتہ نہیں کس وقت زمین پھٹے یا آسمان سر کے اوپر آ جائے. بہت مختصر کسی کو دیکھ لو. اچھا ایک بات, چھوٹی سی بات, چلو آپ کو والے شاید ہو, ہمارے تو آپ سے بات نہیں ہے. کبھی 2 دوست بیٹھے ہوں, کبھی 4 دوست بیٹھے ہوں, بازار کے اندر نہیں, مسجد کے اندر بیٹھے ہوں, مسجد کے اندر بیٹھے ہوں. آج تیرا سرکہ کتنا ملا؟ آج کافی بڑی کمر ہے. کہاں بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں. جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی ایمان کا مذاکرہ نہیں کر سکتے تو بازاروں کی تو بڑا کچھ ہے. اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی اللہ یاد نہیں آتا تو بازار میں اتنی اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈال لو کہ قبر کے اندر اللہ اللہ کہنے کے لیے فرشتے کو ہمارے سے زبردستی نہ کرنے چاہیے. اتنا اللہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری کرو کہ فرشتوں کو آتا دیکھ کر یہ مرنے والا فرشتوں کی طرف دیکھے کہ یہی پوچھنے آیا ہے نا کہ تیرا رب کون ہے, کیا کسی اور قبر میں جا کے سوال کر, میں تجھے بتاؤں میرا رب تو اللہ. سبحان اللہ. اتنی اللہ کی ذکر کی عادت ڈال دیجیے. اس زبان کو ہر وقت حرکت میں رکھے اللہ کے ذکر میں. کبھی اس کا سیل ختم نہیں ہوگا, کبھی اس کی چارجنگ ختم نہیں ہوگی. یہ زبان ہر وقت اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, ہر وقت یہ زبان اس کی چارجنگ نہیں ختم. اور اگر اس زبان کو 2 نمبر کام پر استعمال کیا تو ہم قریب فارغ کا جائے گا. کیوں؟ یہ زبان اللہ کے آگے فریاد کرتی جانے سے شرم نہیں آتی. بنائی تو تیرے ذکر کے لیے گئی تھی, یہ دنیا کے یا اللہ اس سے بہتر اس زبان کو مجھے ختم نہیں کرتے, معاف کرنا ہوتے. آپ کہتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر ہے مر جاؤں, یہ زبان میں کہتے مر جاؤں, اللہ کہتے ہیں یہ بندہ اس قابل ہی نہیں. وجود کو جتنے گناہوں کی طرف استعمال کرو گے وجود بھی اب کہے گا یا اللہ مجھے پاس کر دے, معذور کر دے, اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے آج تک سمجھ لیا ہے پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, موت دینے والا ہے کون. لگے پڑے بھائی بھائی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اولاد باپ کو, ابا جی آپ نے کیا کمایا ہوگا جو میں نے کمایا. دیکھو دیکھو میرا ابا میرا گواہ ہے. ابو جی آپ گواہ ہو نا, میرے ابو کہتے ہیں بیٹے مجھے تو وہ دکانداری آتی نہیں, یہ دکانداری تو کر جاتا ہے. ہر ایک کو دنیا کی ترقی میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. افسوس افسوس. لیکن جب موت آ رہی ہے آپ حضرات کو تو بات نہیں کرتا, میرے جیسے نکمے اللہ معاف کرے ناکام ہو کے قبر میں جا رہے ہیں. اس لیے جلال پور پیر والے کے مسلمانوں خدا پاک کی قسم
پیسہ کمانا کامیابی کوئی نہیں، مکان بنانا کامیابی کوئی نہیں، دکان چمکانا کامیابی کوئی نہیں، اصل کامیابی تو یہ ہے ایمان بنا کر قبر میں چلے جاؤ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان قبر میں ساتھ چلا گیا، کفن نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ اگر کفن وجود کے اوپر چلا گیا، سینے میں ایمان کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے قبر میں لٹا کے جانے گے، کروٹ بدلنا مشکل ہو جائے گی۔ بڑے دن کا آپ نے میں نے سامنا کرنا ہے جو قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایسا دن ہوگا جب جہنم کو بلین ملین کے اتنی تعداد کے اندر فرشتے گھسیٹ کے میدان محشر میں لے کے آئیں گے، لاکھوں کروڑوں فرشتے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے، جہنم ہر قدم پر چیخیں مارتی ہوئی آئے گی، یہاں تک کہ لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگیں گے۔ میدان محشر میں جب جہنم آ کے چگاڑے گی، رحمت والے نبی نے فرمایا اتنی بھیانک چیز ہوگی، سارے لوگ زمین پہ گر جائیں گے۔ جہنم کی ہولناکیاں دیکھ کر، عذابات دیکھ کر، اس کی آگ کی تپش کو دیکھ کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نفسی نفسی کا نعرہ لگانے لگ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہے، یوسف علیہ السلام بیٹا ہے، فرمایا قیامت کی ہولناکی دیکھ کر یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ زکریا علیہ السلام باپ ہے، یحییٰ علیہ السلام بیٹا ہے، قیامت کے دن پاس کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے، یعقوب کہہ رہے ہوں گے مجھے بیٹا یوسف یاد نہیں آ رہا، یوسف کہہ رہے مجھے ابا یعقوب یاد نہیں آ رہا، اس وقت تو نفسا نفسی کا عالم زبان پر آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام باپ بیٹا ہے، قیامت کے دن یہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہ غنی، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام ماں بیٹا ہے، قیامت کو یہ بھی ایک دوسرے سے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک کونے میں سے آواز آئے گی امتی 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 امتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہنے لگی کملی والے قیامت کا اتنا ہولنا دن ہوگا، میں آپ کے پاس کھڑی ہوں گی، بتاؤ تو صحیح اللہ کے کرم سے جنت میں جائیں گے یا اپنی عبادت سے جنت میں جائیں گے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا خدا کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، میں محمد جس کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف اشارہ کر دیا اور کرنے لگی کملی والے کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، اگر اللہ جل شانہ نے رحمت والا معاملہ نہ فرمایا تو تو بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وکالت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا، میدان میں اللہ جل شانہ وکالت کے لیے خود اتر آیا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تطہیر والی چادر کی قسم اللہ نے عرشوں پہ اٹھائی۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے کچے سے کوٹھے کو، کچے سے مکان کو قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت آ جائے گی، میری قبر مبارک کو پھاڑ کر مجھے باہر نکال لیا جائے گا، میں اپنی قبر میں مبارک میں موجود نہیں ہوں گا۔ عائشہ تیرے حجرے کو اللہ نے اتنا عظمت والا بنا دیا کہ قیامت کے بعد بھی تیرے حجرے پر 70,000 فرشتہ خدا کا سلام لے کے آتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظمت والی عورت ہے، اتنی بلندی والی عورت ہے، اتنے شان اور مقام والی عورت ہے، جسے لیٹنے کے لیے اللہ اکبر نبی کا بستر ملا، رہنے کے لیے نبی کا مکان ملا، کھانے پینے کے لیے نبی کا جھوٹا ملا، برتنے کے لیے رحمت والے نبی کے گھر کے برتن اور سامان ملا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کے کرم سے جنت میں جائے گی، تیری میری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ بھوک عالم ہوگا، پریشانی پریشانی۔ اللہ ذرا میری چھوڑی سی آپ بات سن لو، بڑی پتے کی بات کر کے جا رہا ہوں۔ میری عادت نہیں کہ ایک پروگرام میں 10 پروگراموں میں پچھلی بات کو لے کے آؤں، کوشش ہوتی ہے نہیں بات ہو چاہ سے بلا
سبحان اللہ. فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. قیامت کا دن ہوگا، تین ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ جل شانہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، رحمت دو عالم علیہ السلام گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے. جو میں نے میرے عزیزوں جو جملہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، حضور علیہ السلام نے گھبراہٹ کے عالم میں گھبرا کر اللہ کے پاک نبی نے 3 مرتبہ یہ فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. پہلا کون ہے؟ المنان، لوگوں کے ساتھ نیکی کر لوگوں کے کام آ کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے جتلانے والا. قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھتیجی کی شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے، سگا چاچا، سگا تایا، سگا ماما برادری میں جاتا پھرتا ہے. یہ شادی حال پتہ ہے میں نے 50,000 روپے کا بک کرایا تھا، یہ کھانا کھا کے دیکھ کون سے میں نے پکوان سے بنایا، کون سے نائی سے پکوایا، تجھے پتہ ہے. اللہ اکبر. 12 کرسیوں والی ٹیبل پہ میرے عزیزوں بیٹھ کے کہے گا ہاں جی ہاں اس کے پاس کہاں گنجائش تھی، یہ تو مجھے اپنے بھائی پہ ترس آ گیا. خالہ اندر کہتی پھرے گی، مامی اندر کہتی پھرے گی، تائی اندر کہتی پھرے گی میرے تو خود 4 بیٹیاں ہیں، ہم نے تو کہہ دیا بھائی ایک ہی کریں گے، باقی تو جہاں مرضی بیاہ لیو، ہم تیری بیاہ ہیں یا اپنی بیاہ ہے. خدا پاک کی قسم ہے غریب بھائی کی غریب گھر والی اپنی بھابھی سے اپنی جٹھانی سے منہ چھپاتی پھرے گی. بھانجی سے پوچھو سر اٹھا کر سسرال میں چلتی کیوں نہیں، جیتی کیوں نہیں؟ وہ کہ خاک سر اٹھاؤں. اللہ اکبر. ماما سینے سے لگا کر باپ کا پیار بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جہیز میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے بنایا ہے. المنان. پہلے دور تھا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب تو وہ کنویں نہ قید ہو گئے جب نیکی ڈالی جاتی تھی. جب تک جس کے ساتھ بھلائی نہیں کی اس کی عزت کی کھٹیا نہیں کھڑے کر دیں گے تیری بھلائی پوری نہیں ہوتی ہے. جتنا دنیا کے اندر عزت کما لے گا لوگ تجھے بڑا دیندار کہیں گے، بڑا خیرات کرنے والا کہیں گے، لیکن قیامت کے دن کونے میں کھڑا رہے گا، اللہ تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اوے پردے اچھالنا نہ سیکھو، پردے ڈالنا سیکھو. خدا پاک کی قسم گناہوں کے دلدل میں آؤ گے. اگر کسی ایک کے گناہ کو چھپا کے چلے گئے قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ چھپا لیے جائیں گے. کس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حضور علیہ السلام کے امتی ہو. معراج کی رات حضور علیہ السلام اللہ جل شانہ کے پاس تشریف لے گئے. بلاوا آیا، دعوت نامہ آیا. اللہ چیف گیسٹ بن کے گئے، مہمان خصوصی بن کے گئے. بلایا تو آدم کو بھی تھا، بلایا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا، بلایا تو نوح علیہ السلام کو بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی تھا، یوسف علیہ السلام کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، شیش پیغمبر کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، جناب داؤد علیہ السلام کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والے تسلیم کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا. لیکن سارے پیغمبروں کی دعوت بیت المقدس میں کی، مکے کے در یتیم کی دعوت اللہ نے عرش معلیٰ پہ کی ہے. کہاں بلایا فکان قاب قوسین او ادنی. اس کی تشریح علماء اکرام نے جتنی سنی کر دی، اس کی تشریح کا تو اللہ ہی کو علم ہے. میرے عزیزوں کتنا اپنے حبیب کو بلایا. میرے عزیزوں جو جگری
بھی یار ہوتا ہے، کہتے یار اب ذرا جپی پا کے کلیجہ ٹھار دے. ہماری تو دنیا دارانہ سوچ ہے، وہی سوچیں گے کتنا قریب بلایا ہوگا اور میرے قریب آ جا. یار میں تجھے آج چاہت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. الہی کیا تو نے مجھے بنایا کوئی نہیں، لیکن آج آ میرا حبیبہ. عرش والے تعریف کر رہے ہیں، فرش والے تعریف کر رہے ہیں، زمین والے تعریف کر رہے ہیں، آسمان والے تعریف کر رہے ہیں. آجا فرصت سے میں خدا کو اپنا مکھڑا دکھا جا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اللہ کے بالکل قریب ہو گیا، میرے اللہ نے فرمایا میرا نبی میرا جی چاہتا ہے میں آج تجھے ایک تحفہ نہ عطا فرما دوں. میں نے کہا یا اللہ اور تیرے تحفے کم ہیں، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ تو نے یتیم کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا. فرمایا نہیں میرا حبیب اور اعزاز بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عرض کی اللہ کیا تحفہ عطا فرمائے گا، کیا اعزاز دے گا؟ فرمایا میرا پیغمبر پہلے تیرے سر پر صرف تاج نبوت تھا، آج میں نبیوں کی امامت کا تاج تیرے سر پر سجانا چاہتا ہوں. حضور فرمانے لگے جب میں نے سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج میں تجھے معراج کا دولہا بنا، تو زمین والوں کا دولہا بن کے آیا، آج میں تجھے آسمان والوں کا ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجاؤں. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ ابھی تو تازہ خدیجہ کا جنازہ پڑھ کر آیا. وہ لاڈلی بیوی، وہ ملکہ کائنات، دکھ درد کی میری ساتھی، اللہ اکبر، جس نے زندگی کے ہر پریشانی کے لمحے میں، ہر پریشانی کے عالم میں جس خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، ابھی تو دکھوں کی ماری تیرے پاس آئی ہے. یا اللہ جب میں خدیجہ کے گھر دولہا بن کے گیا تھا، یہ وہی خدیجہ تھی جس نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا پیغمبر قیامت کی صبح تک عورتیں مردوں سے منہ دکھائی لیں گی، آج عورت تجھے منہ دکھائی دیتی ہے. میں نے کہا خدیجہ کیا کر رہی ہے؟ کہ میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دروازے کی چوکٹ پر خدیجہ دلہن بنی ہوئی تھی، اٹھ کے آ گئی. 40,000 درہم تکیے کے نیچے سے نکالے اور میری جوتیوں پر رکھ کے کہا دیا کملی والے یہی کچھ بچا تھا جو آج خدیجہ نے تیری جوتیوں کے تلووں پر قربان کر دیا. سبحان اللہ. ملکہ کائنات ہے، محسنہ کائنات ہے، یہ وہ عورت ہے اللہ اکبر جو بیوہ ہو کر حضور کی علیہ السلام کی خدمت میں آئی. یہ وہ عورت ہے جس نے اسلام پر پیسہ خرچ کیا. قیامت کے دن پروردگار عالم اس عورت کے احسانوں کو اتارے گا. یا اللہ ابھی تو میں نے عمار کو تیرے دربار میں بھیجا. یا اللہ یاسر بھی شہادت کا سہرا پہن کے دولہا بن کے آیا. یا اللہ ابھی وہ زمین خشک نہیں ہوئی جب ابو جہل نے سمیہ کو لٹا کے برچھا مارا تھا، اس کی شرمگاہ پہ برچھا لگا، بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گئے. یا اللہ 70 سال کی سمیہ کو تو ابھی تیرے پاس بھیجا. یا اللہ مایوس ہو گیا مکے والوں سے، الہ العالمین انہوں نے میرے ساتھ کیا نہ کیا، کوئی ظلم ایسا، کوئی تنگی ایسی جو انہوں نے میرے پر نہ آزمائی ہو. الہ العالمین یا اللہ میں تھکا ہارا، مجھے نبی کوئی نہیں مانتے، میں لوگوں کو بتلا کے تھک گیا اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. یا اللہ وہ طائف کا سفر ہے، 3 سرداروں کے پاس میں پیغام حق لے کے گیا. ایک نے تو کہا میں تیری بات ہی نہیں مانتا، دوسرے نے کہہ دیا اگر تو سچا نبی ہے تو تیری بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. تیسرے نے کہہ دیا میں تجھے اپنے منہ نہیں لگانا چاہتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی امیدیں لے کے گیا تھا، جب میں مایوس ہو کے واپس آیا تو میں نے 3 سرداروں کو اکٹھا کیا. میں نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں، یہی کی بات یہی دبا دینا، کمرے کی بات کمرے میں رہنے دینا، اس بات کو اچھالنا مت. میرے چچے تاؤں سے، میرے رشتہ داروں سے، مکے میں جا کر میرے عزیزوں سے یہ نہ کہہ دینا یہ تمہارا بھتیجا ہمارے دروازے پر ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، چل تو مکے، تیرے سے پہلے پیغام جائے گا اور بتائیں گے او سرداران قریش، او قریش کے سرداروں تمہارا بھتیجا ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کے آیا ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے میں غمگین پریشان عالم میں جب میں نکلنے لگا، سارے عباس نوجوان
نوجوانوں نے اور بعض نوجوانوں نے میرے جسم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ فرمایا انسان کے وجود کا سب سے سخت ترین حصہ انسان کی پنڈلی ہوا کرتا ہے، اور میں نشانے بنا بنا کے پتھر پڑتے تھے، میں محمد کی پنڈلی پھٹ جایا کرتی تھی۔ فرمایا مکے بس عقائد کے سردار اور پھر نوجوان نشانے بنا بنا کے میرے پیروں پہ پتھر مارا کرتے تھے، میں ایک پیر اٹھاتا دوسرے پہ مارتے، میں دونوں پاؤں اٹھائے، میں محمد انبیلنس ہو گیا، اپنے وجود کو سنبھال نہ سکا، میں زمین پر آ کے گر گیا۔ ایک آیا، اس نے کہا اٹھ، یہاں سے میرے بازو کو پکڑ کے گھسیٹا، دوسرے نے بائیں بازو کو پکڑ کے اٹھایا، تیسرے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے، اتنی زور سے میری کمر میں گھٹنا مارا، میں زمین کے بل گر گیا، اٹھا تو میرے ہونٹوں سے بھی خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ یا اللہ مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین مجھے کون مانے گا؟ الہ العالمین اتنا خون میرے جسم سے نکلا، میری جوتیوں کا رنگ ہی بدل گیا، میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا، اللہ اکبر، عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں مجھے لا کے ڈال دیا، میں کھجوروں کی ڈالی کے نیچے آ کے لیٹ گیا۔ عتبہ بدر کے میدان میں کفار کی سرداری کا جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا رشتہ دار محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ مکے کا کافر دیکھ کے رونے لگ گیا، اس نے اپنی انگلیوں سے کھجوروں کے دانے توڑے، ایک پلیٹ میں رکھے، اور اپنے باغ میں جو خادمی غلامی کیا کرتا تھا، باغ کی رکھوالی کیا کرتا تھا، عداس ادھر آ، یہ پلیٹ لے جا اور اسے جا کے کہہ وہ تیرا رشتہ دار کھڑا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے انکار نہ کر رہا تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ، ایک دو کھا لے، یہ حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ عداس جب کھجور کی پلیٹ وہ انگور لے کے گیا، رحمت دو عالم علیہ السلام نے اللہ اکبر پہلا دانہ اٹھایا، فرمایا بسم اللہ، عداس کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا یہ اللہ کا نام تجھے کس نے سکھایا؟ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر جب میرے نبی نے کھڑا کر دیا، اللہ اکبر، ریڈ لائٹ جل پڑی، فرمایا خبردار، گرین سگنل سے پہلے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، مکھن کھائے تھے، پروٹھے کھائے تھے، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ٹھنڈی پھکی لسیاں پی تھی، مینگو کے جوس پیے تھے، کیا کیا خدا کی نعمتیں نہیں کھائی تھی۔ میرے پاس فرشتے رپورٹ لے کے آتے رہے، 70 سال میں تو نے اللہ کی نعمتوں کو کھانے سے پہلے کبھی بسم اللہ نہ پڑھی، میں محمد پر ہی ترس کھا لیتا، جو نوبہار پڑا تھا انگور کے دانے پر بھی اللہ کا نام لے کے کھانے لگا۔ عداس نے یوں کر کے دیکھا اور کہنے لگا یہ تجھے نام کس نے سکھایا؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا نام لیا کرتے تھے، پاک پیغمبر، پاک اللہ کا پیغمبر تھا، ہماری قوم میں آیا تھا۔ حضور نے فرمایا نینوا شہر کے اندر وہ تو میرا بھائی تھا۔ عداس نے انگوروں کی پلیٹ رکھ دی، کہنے لگا وہ تیرا بھائی تھا، کہا کہ وہ بھی برحق نبی تھا، تو بھی برحق نبی ہے۔ اللہ اکبر، اگر مکے کے سردار تیری بات نہیں مانتے، ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ پلیٹ نیچے رکھی، حضور کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگا اور زبان سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے یوں ہاتھ اٹھ گئے، جبرائیل ہواؤں والے فرشتوں کو لے کر، پہاڑوں والے فرشتوں کو لے کر، پانی والے فرشتوں کو لے کر آگے، کہ پیغمبر اشارہ کر دے، آرڈر دے دے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون۔ اے الہ العالمین انہیں عذاب نہ دینا، مجھے امید ہے ان کے بعد والی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے گا۔ پچھلے سال میرے عزیزو اللہ نے طائف جانے کا موقع دیا، وہاں بھی اسی طرح ممبر پر بیٹھ کے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جہاں پہ عبداللہ بن عباس سب سے بڑا دین کا ادارہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلامی مرکز طائف میں بنا ہوا ہے۔
یا اللہ مجھے تو کوئی نبی نہیں مانگتا، خاتم النبیین کو مانگے گا، مانے گا۔ فرمایا فرشتوں لاؤ نظر پکڑی ختم نبوت والی، حضور علیہ السلام کے سر پہ سجائی۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جب زمین کی طرف لوٹ جا، جب زمین کی طرف آنے لگے، اللہ اکبر، یا اللہ سب سے جا کے کس کو پگڑی دکھاؤں؟ فرمایا میرے صدیق کو دکھا دینا، میرے عمر کو دکھا دینا، میرے عثمان کو دکھا دینا، حبشے کے بلال کو دکھا دینا، ابو ذر غفاری کو دکھا دینا۔ یا اللہ میں کیا کہوں؟ فرمایا اپنی نبوت والی پگڑی کی طرف اشارہ کر دینا اور کہہ دینا خاتم النبیین، ختم الرسول کا تاج پہن کے آیا، اس پگڑی کی صفات کے بارے میں اعلان میں کروں گا۔ پیغمبر جب تیرا پگڑی کی طرف اشارہ ہوگا، میں اللہ قرآن میں اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سارے تسلیم کر لو، ہم نے مکے کے در یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ کتنی عظمت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس کے مقدم ہے۔ اور ایک اعزاز پتہ ہے، علماء اکرام بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کی امت کو اللہ نے ایمان والا کہا ہی نہیں ہے۔ حواریین کو نکاح، احبار کو نکاح، کسی کو کہا ہی نہیں اللہ نے ایمان والا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح نبی تک، نوح نبی سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنی پیغمبروں کی امتیں آئیں کسی کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، پٹھان بعد میں، امان بعد میں، ترمذی بعد میں، نقشبندی بعد میں، قادری بعد میں، سہروردی بعد میں، خان بعد میں، اللہ نے 88 مرتبہ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، جلال پور پیر والو تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، پروردگار عالم نے عرشوں سے تمہیں ایمان والا ہونے کا ٹائٹل دے دیا۔ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، 88 مرتبہ اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب ہوا۔ 88 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں تقریر کی، اور تقریر کن سے کی؟ ایمان والوں سے کی۔ 88 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پہلا اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، خبردار خبردار، ایمان والی چادر اتار لوں گا، ایمان والا تاج اتار لوں گا اگر تم میرے محمد کا احترام نہیں کرو گے۔ جاؤ جا کے میلاد النبی منانے والوں سے، آپ بھی بیٹھے ہو، میں بھی نبی کا مولود مناتا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے، نام لینا تمہاری مرضی، یا رسول اللہ کہنا تمہاری مرضی، یا محمد کہنا تمہاری مرضی، یا نبی اللہ کہنا تمہاری مرضی، لیکن نام لینے سے پہلے اللہ اکبر، امام بخاری سے ادب سیکھ لینا۔ امام بخاری جب حضور علیہ السلام کا نام لیا کرتے تو اپنے منہ کر کے گلاب سے دھویا کرتا تھا۔ فرمایا جب بھی نبی کی حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے، نیا جوڑا پہن کے حضور کی حدیث لکھا کرتے۔ 8ویں کلاس والے 9ویں کلاس میں گئے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والوں کو اسکول کے اندر انعام دیے گئے، مہمان خصوصی کو بلایا گیا۔ جیسے میرے عزیزو دستار بندی کے پروگرام پہ بلاتے ہو، ایسے جلسوں میں جیسے کسی مہمان کو، عالم کو بلاتے ہو، اسکولوں کے اندر بلائیں گے مہمان کو، کسی انتظامیہ والے کو بلائیں گے، میونسپل کمیٹی والے بڑے کو بلائیں گے، چیئرمین صاحب کو بلائیں گے۔ اللہ اکبر، مہمان خصوصی تھے، اللہ اکبر، مہمان خصوصی تھے، اللہ اکبر۔ بچے کو انعام دینے کے لیے بلایا، 8ویں کلاس کا بچہ تھا، اللہ اکبر۔ مہمان خصوصی نے بچے کو شیل دینے سے پہلے، کپ دینے سے پہلے پوچھ لیا بیٹے بتاؤ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچے نے سر نیچے کر لیا۔ پریزیڈنٹ کہنے لگے، صدر مجلس کہنے لگے، مہمان خصوصی کہنے لگے میں تیرے سے 8ویں کلاس کا طالب علم ہے، میں تیرے سے نبی کا نام پوچھتا ہوں۔ بچہ سر نیچے جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی،
प्रिंसिपल साहब भी आंख की घुरी से देख रहे हैं, बदबख्त तूने पूरे स्कूल में पूरे शहर वालों के सामने हमारी खटिया खड़ी कर दी, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बात आई गई होगी, मेहमान खुसूसी ने डाइस बढ़ा के कहा, ये कैसा म्यार है तुम्हारे स्कूल का, 8वीं क्लास के बच्चे को तुम्हारे अपने नबी का नाम ही नहीं आता, 9वीं क्लास के अंदर एडमिशन हो गया, सेक्शन बन गए। हर मास्टर ने कहा इस नाफरमान को मैं नहीं लूंगा, इसने हमारी स्कूल की बेइज्जती कर दी, हमारे असातिज़ा की बेइज्जती कर दी। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों, हेड मास्टर ने अपने कमरे में बुलाया, ऐसा तूने क्यों किया, ऐसा तूने क्यों किया? दोनों हाथों पे खुदा की कसम डंडे पर से हाथ लाल हो गए, आंखों में आंसू निकल गए, आंखें न उठाई। हेड मास्टर ने छड़ी रखी, कहने लगा इतना फरमा बरदार है, आंख उठा के नहीं देखता, इतना बादब है, सोटी मार दो हाथ पीछे नहीं करता, लगता है कोई राज की बात है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटे क्या बात है? कहा मास्टर जी अब पूछो क्यों मार रहे हो? कहने लगे उस वक्त जब सदर ने पूछा था, मेहमान खुसूसी ने पूछा था कि हमारे नबी का नाम क्या है, तूने क्यों नहीं बताया था? अब पूछो मास्टर जी, हमारे नबी का नाम मुहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मास्टर साहब कुर्सी पे बैठ गया। अब याद आया, उस वक्त याद क्यों नहीं था? मास्टर जी याद तो उस वक्त भी था, लेकिन याद मुझे अब भी है। अल्लाह अकबर। मास्टर जी तुम्हें क्या बताऊं, जिस बाप की मैं औलाद हूं, कुछ दिन पहले मेरे बाप का इंतकाल हुआ। अब छोटे छोटे बहन भाइयों को अपनी चरपाई के पास खड़ा किया और कहने लगा बेटे एक तुम्हें अदब की बात बतलाऊं, मेरा नाम, माँ का नाम, मेरे बाप का नाम, अपनी माँ के बाप का नाम, जो तुम्हारे से पूछे किस हालत में हो बता देना। अगर मक्के के दुर्रे यतीम आमना के लाल का नाम कोई तुम्हारे से पूछे बगैर वुजू के नाम बतलाना। कि जब मुझे तोहफा दिया गया, जब मुझे सेकंड पोजीशन पर इनाम दिया गया, उस वक्त मास्टर साहब मेरा वुजू नहीं था, मैं इसलिए नाम मार खा रहा था, नाम बतला रहा था, नाम नहीं बतला रहा था। अगर बगैर वुजू के नाम ले देता तो कबली वाले के नाम की तौहीन हो जाती। ऐसा या मोहम्मद कहना है ना, वापियां सड़ते रहने, और कौन नबी के नाम से सड़ता है? कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। खुदा के वास्ते 12 रबीउल अव्वल मनाओ, 10 मनाओ, 11 मनाओ, हलवे पकाओ, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाओ, नालैन मुबारक। और जालिम, कितनी उम्मत जालिम बन गई। हुजूर के नालैन मुबारक, जूता तो जूता ही होता है, उस जूते में भी कुरान की आयतें लिखी होती है। अकल तो करो थोड़ी सी। जूता सर पर रखने की इजाजत है, जूते में कुरान लिखने की इजाजत नहीं है। हम ये अगर बात कह दें तो हम मिलाद के मुखालिफ हो गए। मेरे अजीजों, इतना बड़ा इश्तहार बार लगा हुआ है, खुदा की कसम ये मिलाद नहीं तो क्या है, पूरे 30 दिन बल्कि ज्यादा है। हर मस्जिद के अंदर कोई खतीब, कोई कितनी पर्चियां नकीब महफिल ने, कितनी पर्चियां अब्दुल गफूर माविया ने भी ऐलान कर दिए, फलाने दिन फलानी जगह जलसा होगा। मेरे अजीजों, अगर ये मिलाद नहीं होता जो तुम मनाते हो, वो भी मिलाद नहीं होता है। मिलाद के अंदर नबी का अदब सिखाया जाता है, मिलाद में नबी की सुन्नतों का तरीका बतलाया जाता है। मिलाद क्या है? हुजूर का नीरा शान भी बताया जाता, कमली वाले का मकाम भी बतलाया जाता। कमली वाला ताइफ की गलियों में जिस मिशन के लिए पत्थर खा के आया, वो प्रोग्राम भी बताया जाता है। उस प्रोग्राम की एक कड़ी है, सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा। 3 आदमियों की तरफ अल्लाह निगाह उठा के ना देखेगा। पहला वो आदमी जो लोगों के साथ भलाई करके एहसान जतलाता होगा, दूसरा वो आदमी, सुनो जलालपुर वालों, दूसरा वो आदमी जो अपनी सलवार को टखनों से नीचे रखता हो, क़यामत का दिन अल्लाह उसकी तरफ भी रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। धोती का पीछे पल्ला जमीन पर बसारता हो, शलवार के पैचा टखनों से नीचे करता हो,
ارے اللہ کے میرے عزیزو یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، انسان کو کوئی یہ دین کا حصہ ہے نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، زمین جس کی، آسمان ہی جس کا، سورج جس کا، ستارے جس کے، ہم کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ ہمارا وجود ہی ہمارا نہیں ہے، ہمیں تکبر کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا وہ آدمی قیامت کے دن اللہ جسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، دکانداری کرتا ہے کہ یار میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان لندن ہے، اللہ کے پتہ ہے ملتان کی مارکیٹ میں مورے لگ کے آئی ہیں، اللہ کے پتہ ہے لاہور کی شاہی مارکیٹ میں مورے لگ کے آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا کر اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا، اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا، حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا کے سودا بیچے گا قیامت کے دن اللہ اسے بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ توبہ کرو میرے عزیزو، ہمیں سودا بکے یا نہ بکے، کاروبار چلے یا نہ چلے، آج توبہ کر لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اٹھاؤ قسم کے آج کے بعد ایسا چھوٹا کام نہیں کریں گے۔ مال تو بکے گا، اور جب بھی کاروبار کریں گے مخلوق خدا کی بھلائی کے جذبے کے ساتھ کام کی شروعات کرو، خدا پاک کی قسم اس کام میں کبھی خسارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ عشق نبی سے ملتے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے، میرے بھائی آ جاؤ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کی چھتری کے نیچے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ آج کا یہ پروگرام حضور علیہ السلام کا پروگرام کیا تھا کہ ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، ہر امتی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جائے، شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ کلمہ پڑھنے والا امتی میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور فرشتے سے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے ڈالے ہوں گے۔ پتہ ہے آسمان والے فرشتے چیخ ماریں گے اور دھاڑے مار کے رونے لگ جائیں گے۔ یہ جہنمی فرشتوں کی طرف مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ بنی، بدبختی تو ہمارے پہ ہوئی، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے ایک سوال کریں گے، بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ فرشتے ایک سوال کریں گے اور کہیں گے شرف نہیں آتی کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ میرے عزیزو، ہر چیز کو قیمتی بنا لے، اللہ نے مال دیا قیمتی بنا لو، اللہ نے جان دی قیمتی بنا لو، یہ زندگی کو، اس جان کو بھا لگانی ہے میرے عزیزو، اس جان کو بھا لگانی ہے۔ اگر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے یہ جسم استعمال نہ ہو، اس جسم میں سے پسینہ نہ نکلے، اس جسم میں سے خون کا قطرہ نہ نکلے، اسے میرے عزیزو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اللہ نے وجود ہمیں دیا ہے کہ میرے دین کے لیے صرف کر دو، اللہ نے وجود اسی لیے دیا میرے دین پر سارے کا سارا قربان کر دو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اللہ کی بیعت ہے جو آپ سے میں نے اس پیرے سے میرے رب نے لی ہے۔ فرمایا او لوگو تمہاری مال جان کے بدلے میں نے جنت دینے کا تمہیں وعدہ کر لیا، نہ جان تیری نہ مال تیری نہ مال تیرا۔ منبر پر تشریف فرمائے، حضور علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے نکلا، ہم بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر زمین پر بنا دے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بناویں گے۔ صحابہ اپنی بازوؤں میں منہ دے کے رونے لگ گئے، کوئی دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا میرے یارو میرے قریب سے اٹھ کے کیوں چلے گئے، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ کہ یا رسول اللہ بلال تو اس سعادت سے محروم ہو گیا، عبداللہ بن مسعود تو اس سعادت سے محروم ہو گیا، قبلی والے ابو ذر کے پاس پیسے کوئی نہیں، صدیق نے تو تن کے کپڑے اتار کے دے دیے۔ یا رسول اللہ یہ خیر والا کام، یہ نیکی والا کام جس کے حصے میں آئے گا؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، محمد نبوت والی چادروں سے اپنے یاروں کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دے۔ کون کہتا ہے 4 ایکڑ پر گھر بناؤ، کون کہتا ہے 1 کنال پہ گھر بناؤ؟ فرمایا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوا کرتا ہے روئے زمین پر اتنا بڑا اللہ کا گھر بنا، اللہ دنیا جہان سے بڑا جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ راستے پر جا رہے ہو، پتہ ہے کشمیر کے فاصلے پر کوئی مسجد کوئی نہیں، اللہ 2 مصلوں کی جگہ بنوا دو،
4-5 چیٹے لگوا کے چبوترا 1-2 پانی کا لوٹا رکھ دو، کوئی پانی کا انتظام کر دو، خدا پاک کی قسم چڑیا کا گھونسلہ بنا دو، اللہ جنت کے اندر گھر بنا دے گا، اور گھر بھی وہ بنائے گا، خدا پاک کی قسم ہے دنیا کی ساری کوٹھیوں اس مکان پہ عرش کر اٹھے گی۔ سبحان اللہ۔ جب تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا، جب تک مسجد نبوی میں روشنی نہیں ہوئی، صحابہ کرام آتے اندھیرے میں نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تشریف لے کے آئے، اللہ غنی، بلال نے عشاء کی اذان دی، حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، حضور مسجد میں نظر آئے، سامنے صدیق بیٹھا نظر آیا، عمر بھی اللہ اللہ کرتے نظر آئے، صحابہ اللہ اللہ کرتے نظر آئے، حضور علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے مسجد کے اندر جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، یہ میرا عمر، یہ میرا ابوبکر، یہ میرا عثمان، یہ میرا فلانا صحابی ہے۔ پھر آپ نے چھت کی طرف دیکھا، قندیلیں لالٹین ٹائپ کی قندیلیں سے لگی ہوئی تھی، ان میں چراغ جلا ہوا تھا۔ فرمایا یہ اندھیری مسجد کو روشن کس نے کر دیا؟ ایک کونے کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اللہ اکبر، صحابہ کی انگلیاں اٹھی، یا رسول اللہ وہ تیرا تمیم داری ہے نا؟ کہ جی، قبل کے شام سے جب آیا تھا یہ اپنے ساتھ وہاں سے تیل بھی لے کے آیا، قندیلیں لے کے آیا، اس نے اپنے گھر میں روشنی نہ کی، اللہ کے گھر میں روشنی کر دی۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کو دیکھا، نبوت والا دامن اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر یوں پھیلا دیا، تمیم داری اللہ تیرا بھلا کر دے، تمیم داری اللہ تیری مغفرت فرما دے، تمیم داری اللہ تجھے جنت میں گھر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آمین کہتے جا رہے تھے، حضور دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ پتہ ہے جلال پور والوں، آخری نبی نے کیا دعا دی، آخری نبی نے کیا اعزاز عطا فرمایا، جھولی پھیلی ہوئی، صحابہ گواہ ہو جاؤ، صحابہ گواہ ہو جاؤ، اس نے اللہ کے اندھیرے گھر میں چراغ جلا کر اللہ کے گھر کو روشن کر دیا۔ میں کملی والا اس سے اتنا خوش ہوا، کاش میری کوئی بیٹی بچی ہوتی، میں اپنی بیٹی کا تمیم داری کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ نبی بیٹیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار ہے، جو خدا کے اندھیرے گھر کو روشن کر دے، جو سرے سے اللہ کا گھر بنائے۔ میرے عزیزوں، اس مال کو بھا لگانی ہے، اسے آگ لگانی ہے، اللہ نے مان دیا، اپنے مال کو ہاتھ میں رکھ کے تاکہ ہو یا اللہ اسے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے۔ جتنا اللہ کے پاس مال چلا جائے گا وہی تیرا ذخیرہ ہے۔ میرے عزیزوں، جتنا مال بینکوں میں چھوڑ کے جائے گا، خدا پاک کی قسم ہے قیامت کے دن 1-1 روپے کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ لگا دے، لگا دے، اپنی جان کو قیمتہ بنا لے، اپنے مال کو قیمتہ بنا لے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے گھر کے لیے، قرآن کے ادارے کے لیے اللہ کو ہاتھ میں اپنا پیسہ پکڑ کے دکھا دے۔ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، اس پیسے کو بھی اس ہاتھ کو بھی خدا کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس ہاتھ کو میدان معاشر کی دھوپ نہ لگنے دو، جہنم کی آگ کو دور کی بات ہے، اس ہاتھ سے تو میرے نام پہ خرچ کیا کرتا تھا، اور میرے بندے دنیا کا پیسہ تو مجھے دیا کرتا تھا، کیا تو میرے سے بڑا غیرت مند ہے؟ میں تیرے سے پیسے لوں تجھے کچھ نہ دو، تو نے مجھے 10 روپے کا نوٹ دیا، میں نے دنیا سے بڑا جنت میں تجھے مکان عطا فرما دیا۔ تو آج اللہ جل شانہ نے جامع مسجد ربانی کی تعمیر کے لیے آپ کو اللہ جل شانہ نے آج آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی اللہ کا رحمت والا دریا جوش پہ آتا ہے، اور خدا کی قسم کچھ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو بہا کے لے جاتا ہے، اور کچھ بدبختی کی علامت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کپڑوں کو بچا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں منڈیاں گرانے کی ضرورت نہیں، سر جھکانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایسے برکت والے کام ہوا کرتے ہیں جہاں انسان بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتا ہے۔ ایک تو سارا مجمع میرے سامنے میرے اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں میں ندامت کے آنسو لا کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور زبان سے اظہار کر کے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے میری توبہ۔ بندہ جب روئے زمین پر گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا اعلان کرتا ہے، تو عرش والا بھی گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا مال ہے، یہ خدا کا گھر تمہارے سامنے ہے،
بن جائے گا۔ اگر وہ قبول کرنے پہ آیا، قاری عبدالشکور صاحب کو کسی کراچی کے تاجر کا فون آئے گا، مولا کتنا تیری مسجد کا کام ہے، میں کراؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا پتا کوئی عورت بیوہ دنیا سے جاتی جاتی اپنے بچے کو، اپنے نواسے کو، اپنے پوتے کو، اللہ اکبر، اپنے سسرالیے کو، اپنے رشتہ دار کو بھیجے کہ میرا مکان بیچ کے اللہ کے گھر پہ لگا دینا۔ خدا پاک کی قسم ہے، بجائے یہ سعادت باہر والوں کو ملے، اندر والوں یہ سعادت قبول فرما لو۔ خدا کی قسم، آج اس خدا کے گھر پہ لگا دو گے، برآمدہ بن جاوے گا، وضو خانہ بن جائے گا۔ کتنے رمضان میں یا غیر رمضان میں ٹوٹیوں کے پاس بیٹھ کے وضو کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، افطاری کا پانی بھی جائے گا، سحری کا گھونٹ بھی بھریں گے۔ خدا کی قسم، زندہ رہے، نام اعمال ہرا بھرا رہے گا، لیکن میرے عزیزو اگر مر گئے تو یہ وضو یہاں ہوگا، ثواب قبروں میں پہنچا دیا جائے گا، سجدے یہاں ہوں گے، ثواب قبروں میں عطا کر دیا جائے گا، اعتکاف اس کونے میں بیٹھے جائیں گے، کھاتا قبر میں تیرا میرا کھلا رہے گا، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور مرتے مرتے دین کے خیر والے کام کرتے رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ مولا فرما رہے تھے 8 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ماربل کا کام، برآمدے کا کام، وضو خانے کا کام، باتھ روم کا کام، مسجد کی توسیع کا کام۔ اللہ نے تمہیں مال دیا، اور میرے بھائیوں سب سے بڑا آدمی کامیاب یہ جسے نیک اولاد مل جائے، حلال کمائی مل جائے، حلال روٹی مل جائے۔ اللہ اکبر، 5 وقت